نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پیج 720 پہلا پیراگراف ہے وقوة الایمان تظہر اذا كانت في القلب، اور ایمان کی قوت ظاہر ہوتی ہے جب وہ ہوتا ہے دل کے اندر. جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو اس کی قوت پھر ظاہر ہوتی ہے. کر رصاص، گولی کی طرح. لا تظہر قوتہ، نہیں ظاہر ہوتی اس کی قوت، الا اذا كانت فی البندقیہ، مگر جب وہ بندوق کے اندر ہوتی. گولی جب بندوق کے اندر ہوتی ہے تو اس کی قوت ظاہر ہوتی ہے. وَهَذَا هُوَ الْإِيمَانُ الْحَقِيقِيُّ، اور یہ ہے حقیقی ایمان، سچا ایمان، یعنی جس کی قوت ظاہر ہو. حقیقی ایمان کون سا ہے؟ جس کی قوت ظاہر ہو. فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى كَلَامِ اللِّسَانِ وَسَمَاعِ الْآذَانِ وَفِكْرِ الدِّمَاغِ فَذَاكَ ایمان اللسان والأذن والدماغ. پھر جب وہ رک جاتا ہے زبان پر کلام کے اعتبار سے اور کانوں میں سننے کے اعتبار سے اور دماغ میں سوچنے کے اعتبار سے، تو ایسا ایمان زبان، کان اور دماغ کا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم صرف زبان سے اظہار کرتے ہیں کہ میں ایمان لائی، تو بس وہ زبان کا ایمان ہے، باقی اعضاء کا نہیں ہے. اور اگر انسان زبان سے بول رہا ہے اور کان سن رہے ہیں تو بس وہ کانوں تک گئی بات. اور اگر دماغ میں کچھ سوچ لیا اس کے بارے میں تو بھی بس ٹھیک ہے، یعنی کنونسڈ ہیں ہم کہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن جب تک وہ دل کے اندر نہیں پہنچتا اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. وَلَا تَظْهَرُ قُوَّتُهُ وَآثَارُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْقَلْبِ كَالرَّصَاصِ، اور نہیں ظاہر ہوتی اس کی قوت اور اس کے اثرات مگر جب وہ ہوتا ہے دل میں گولی کی مانند. ما دام فی الجیب او البیت، جب وہ گولی ہوتی ہے جیب میں یا گھر میں کہیں رکھی ہوئی. لا تظہر قوتہ ولا آثارہ، تو نہ اس کی قوت ظاہر ہوتی ہے نہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. حتی یکون فی محلہ الاصلی، یہاں تک کہ وہ اپنے اصلی مقام پر ہو. فی البندقیتی، بندوق کے اندر. جس وقت میں پڑھا رہی ہوتی ہوں نا تو جو لفظ بول رہی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا قلم ہونا چاہیے. جیسے انگلی رکھتے ہیں نا تو چونکہ عبارت باریک ہے تو انگلی سے تو بات نہیں بنے گی، تو پینسل کی نوک ہر اس لفظ پر ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح پروناؤنس کیا جا رہا ہے اور اس کا معنی کیسے بتایا جا رہا ہے. تو بہت جلدی آپ کو عربی ریڈنگ جو ہے اس میں سہولت ہو جائے گی. وَإِذَا حَصَلَ الْعَبْدُ عَلَى حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ ہانت علیہ نفسہ واموالہ وبلادہ واہلہ فی سبیل مرضات مولاہ. اور جب حاصل کر لیتا ہے بندہ حقیقت ایمان کو، ہانت علیہ نفسہ واموالہ، حقیر ہو جاتا ہے اس پر اس کا اپنا نفس اور اس کے مال اور اس کا ملک اور اس کے گھر والے. فی سبیل مرضات مولاہ، اپنے مولا کی رضا کے راستے میں ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے. یعنی ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، لیکن کوئی بھی چیز رب کی رضا حاصل کرنے میں پھر آڑے نہیں آتی. یہ چیزیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. اپنے نفس کی مرضی بھی پیچھے چلی جاتی ہے، مال کی محبت بھی پیچھے چلی جاتی ہے، ملک اور شہر، اس شہر میں رہنا ہے، اس میں نہیں رہنا، گاؤں میں رہنا، دیہات میں نہیں رہنا، فلاں جگہ رہنا ہے، نہیں، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے انسان، حتیٰ کہ اہل و عیال. اب ایک امام بخاری ہی کی مثال لیں. انہوں نے اپنے نفس کا کتنا خیال رکھا، اپنی ذات کا، اپنے لباس کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنے آرام کا کتنا خیال رکھا. آپ میں سے اکثریت امام بخاری کے حالات تو پڑھے ہیں نا، کیونکہ میں کسی اور امام کی مثال دوں تو وہ ذرا مشکل بات ہوگی، ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو سمجھ رہے کہ
کیا اہمیت تھی ان کے نفس کی ان کے نزدیک، یعنی ان کی ذات. نفس سے مراد یہاں ذات ہے، اپنی ذات، میں. پھر اس کے بعد اموال. 1000 دینار کا واقعہ تو سنا ہوگا جو انہوں نے پانی میں ڈال دیا تھا صرف اپنی انٹیگریٹی کو بچانے کے لیے. بلاد، کتنے سال اپنے گھر سے باہر رہے؟ 16 سال ایک کتاب کی تحقیق اور تدوین میں. وَأَهْلُهُ، اور اپنے گھر والوں سے دوبارہ نہیں ملے اتنے عرصہ. فی سبیل مرضات مولاہ. اور یہ ایک مثال نہیں، ایسی بہت سی مثالیں. انہی کو پڑھ کے، انہی کے بارے میں جان کر میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا تھا کہ کچھ کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتا. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، اور جب ہم نفس کا علیہ کا حق پڑھتے ہیں تو پھر سارا وقت اسی کے حق میں ہی گزار دیتے ہیں، پھر قربانی نہیں کرتے. کورس کیوں نہیں کر سکتی؟ بہت دیر بیٹھنا پڑتا ہے، اس سے میرا فگر خراب ہو جائے گا. ہاسٹل میں کھانا ٹھیک نہیں ملتا، لوگوں کا بہت رش ہے، آرام کی نیند نہیں ملتی. تو جو قربانی نہیں کر سکتا پھر وہ قرآن کا علم کیسے پا سکتا ہے؟ صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، نیند نہیں پوری کرنے دیتے. تو کتنی ہی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں نا. پھر اسی طرح جاب، اموال، بزنس ہے، جاب ہے، کیریئر ہے، اس میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے. اس کو چھوڑ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جانا جس کے بعد مال تھوڑی ملے گا. وہ بلاد، اپنا گھر بار چھوڑ کے ہاسٹل میں رہنا. وہ اہلہ، اور گھر والے. ان سب چیزوں کو انسان قربان کر سکتا ہے جب دل میں ایمان، محبت اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنے کا شوق آ جاتا ہے، تب قربانی کی جا سکتی، ورنہ نہیں. ورنہ یہ ساری کیا، ان میں سے ایک بھی انسان قربان نہیں کر سکتا. والدنیا محل الکسب، دنیا کمائی کی جگہ ہے. والقلوب محل الایمان، اور دل ایمان کی جگہ ہے. فیجب ان نجتہد علی قلوبنا، تو لازم ہے کہ ہم جد و جہد کریں اپنے دلوں پر ورک کریں. حتی لا یبقى فیہا تأثر من غیر اللہ، یہاں تک کہ نہ باقی رہے اس میں اثر غیر اللہ کا. من الاشخاص والاموال والاشیاء، اشخاص، اموال، اشیاء کا، یعنی بندوں سے امپریسڈ نہ ہو، بندوں سے انفلوئنس نہ ہو، مال کا روب یا ہیبت دل میں نہ ہو، اور اسی طرح دنیا کی چیزیں، فرنیچر اور جیولری اور خوبصورت چیزیں، یہ انسان کے دل میں جڑ نہ پکڑے ہوئے ہوں. تو اپنے دلوں کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ ان سب چیزوں کی امپورٹنس کم ہو جائے. نکال تو نہیں سکتے کیونکہ دلوں میں ڈال دی گئی، لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے. وَلَمَّا كَثُرَ الْجُهْدُ، اور جب جہد زیادہ ہو جاتی ہے، عَلَى الْأَمْوَالِ وَالْأَشْيَاءِ، مال اور چیزوں کو اکٹھا کرنے کی، تَأَثَّرَتِ الْقُلُوبُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، تو اثر پکڑ لیتے ہیں دل ان چیزوں کا، یعنی دلوں پہ ان چیزوں کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، غیر اللہ کا رنگ چڑھ گیا دل پر، تو پھر ایمان کو جگہ نہیں ملتی، ایمان پھر سجایا نہیں جا سکتا دل میں. السلام علیکم. پہلے پیراگراف میں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں. کیا یہاں پہ منافقت کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک یہ بات بھی تو ہوتی ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی آپ کی زبان میں آتا ہے. تو ہاں بالکل، پیچھے بھی منافقت کی بات ہوئی تھی نا، تو منافقت ہی کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یقول قول ہے لیکن کیا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، دل کو یقین نہیں آیا. کہ صحابہ کرام اور ہم میں فرق یقین کا ہے. وہ جب کوئی آیت پڑھتے تھے تو انہیں یقین آتا تھا، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بدلتے تھے. ہم انفارمیشن کے طور پر اکٹھے کرتے جاتے ہیں معلومات کو، اور یقین نہیں ان پہ رکھتے اور ان کو عمل میں نہیں لاتے، لہٰذا ہم پہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا قرآن کا. استاد اس میں جو گولز ہے نا، یعنی آپ اپنا ایک ٹارگٹ فکس کر لیتے ہیں، آپ کو باقی چیزیں نظر ہی نہیں آتی.
چھوٹی سی ریس میں جس شخص نے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی بالکل مثلاً آپ بورڈ کے اوپر جیسے وہ لالٹین کی شکل بنی ہوئی ہے، چینڈلیئر سے لٹک رہا ہے، اگر اس پہ فوکس کرے تو باقی تصویر کدھر جائے گی، باقی چیزیں بلینک ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا سارا دھیان، آپ کی ساری توجہ ایک چیز کے اوپر ہے. جب آپ کی توجہ ایمان پر ہوگی، آخرت پر ہوگی، تو پھر باقی چیزیں ہوں گی صحیح وہاں، لیکن آپ کے دل نے اس کا اثر قبول نہیں کیا ہوگا. تازہ جی مجھے بھی یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کا یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر حقیقی ایمان ہے تو پھر مولا کی جو مرضی ہے وہ پریورٹی ہوگی بالکل باقی چیزوں کے نسبت. پھر کسی شادی میں جانا ہو، کسی بازار میں جانا ہو، کچھ خریدنا ہو، ڈریس خریدنا ہو، کھانا کھانا ہو، کسی پارٹی میں جانا ہو، تو ہر چیز میں انسان یہی دیکھے گا کہ مولا کی مرضی کیا ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا، ورنہ ان کی مرضی پہ چلے گا جن کا وہ اثر قبول کیے ہوئے، جن سے متاثر ہے. یہ تاثر کیا ہے؟ متاثر. میم جس طرح ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں نا، تو زبان بھی ہماری کلمہ پڑھتی ہے، ہم اپنے گھر میں بھی سنتے بھی رہتے ہیں اکثر کیا روزی، اور اس کے علاوہ دماغ بھی ہمارے جس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن دل میں اترنے کی جو بات ہے نا وہ تب ہوتی ہے جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دل میں اتر جائے جب اسلام نا صرف دماغ اور کان سے باہر نکل کے. بالکل. آگے چلتے. فقال الناس، تو لوگ کہتے ہیں حاجات الدنیا تقضی بالاموال والاسباب، دنیا کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں یا پوری کی جاتی ہیں مال اور اسباب کے ذریعے. وحاجات الآخرۃ تقضی بالایمان والاعمال الصالحہ، اور آخرت کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. دنیا میں مال و اسباب چاہیے، آخرت کے لیے ایمان اور عمل صالح چاہیے. وہذا خطا، اور یہ غلط بات ہے. فحاجات الدنیا والآخرہ لا یقضیها الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دنیا اور آخرت کی حاجتیں نہیں پوری کرتا ان کو مگر اللہ وحدہ لا شریک. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. احیانا یقضیها بالاسباب، کبھی تو وہ پورا کرتا ہے ان کو اسباب کے ذریعے. کما یحصل النبات، جیسے حاصل کیے جاتے ہیں نباتات، من نزول الماء علی الارض، زمین پر پانی کے نازل ہونے سے، بارش برسنے سے. وکما یحصل الولد بالوطء، اور جیسا کہ حاصل کیا جاتا ہے بچہ جماع کے ذریعے. والشبع بالاکل، اور سیر ہونا یعنی پیٹ کی بھوک کا ختم ہونا، بالاکل کھا کر. والریح بالشرب، اور سیرابی پانی پی کر. وہکذا، اور اسی طرح، یعنی پیاس تب بجھتی ہے جب آپ پانی پیتے ہیں، بھوک تب ختم ہوتی ہے جب آپ کچھ کھا لیتے ہیں، بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، نباتات جب اگتے ہیں جب زمین پہ پانی گرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں چیزیں عطا کرتے ہیں اسباب کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اسباب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اسباب اللہ ہی کی مرضی سے کام کر رہے ہیں. وَأَحْيَانًا يَقْضِيهَا بِدُونِ الْأَسْبَابِ، اور کبھی کبھی وہ پورا کرتا ہے ان کو بغیر اسباب کے بھی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بے شک اس کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے اس کو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے کلمہ کن کے ذریعے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. واحيانا، اور ایک تیسری چیز بھی ہے، کبھی کبھار، یقضیها بضد الاسباب، پورا کرتا ہے ان کو اسباب کے اپوزٹ جا کر. کما جعل النار بردا وسلاما علی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آگ ہی کو بنا دیا ٹھنڈک اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ہے وہی سبب لیکن الٹا کام کر رہا ہے، جلانے کی بجائے ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اللہ کا کام ہے.
تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آگ کے اندر قوت نہیں ہے جلانے کی، وہ قوت اللہ کے پاس ہے، اس کے حکم سے آگ جلاتی ہے اور اس کے حکم سے آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے. وَكَمَا نَصَرَ مُوسَى صلی اللہ علیہ وسلم علی فرعون، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی فرعون پر، ما ان معه الملک والدولہ، باوجود اس کے کہ فرعون کے پاس بادشاہت اور حکومت تھی. وَكَمَا رَبَّى مُوسَى صلی اللہ علیہ وسلم فی قصر عدوہ، اور جس طرح کے پرورش کی موسیٰ علیہ السلام کی اس کے دشمن کے محل میں، فرعون کے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا اسے بھلوا دیتے مگر یہ کہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں یہی سوچ رہی تھی کہ حدیث کورس جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے میرے ہاتھ سے میرا سیل فون گر گیا تو وہ ٹوٹ گیا، تو میں اس کو جلوا نہیں سکتی تھی. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے ہوگا حدیث کورس. جب میں آئی تو یہاں پہ جو ہوم ورک ملتا تھا اسٹوڈینٹس پکچر لے لیتی تھی ایک دم، تو مجھے کھڑے ہو کے وہ لکھنا پڑتا تھا اور بہت سی چیزیں میں لکھتی تھی. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے میں نے تھوڑے دورانیہ میں 3 months میں الحمدللہ ان کے برابر ہی الحمدللہ کر لیا. 95% میرا رزلٹ تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں کتنی خیر تھی. اگر موبائل میرے پاس ہوتا تو اس پہ میرا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا. اس لحاظ سے میرے پاس عام سیل تھا، اب مجھے ضرورت ہے تو میں لے سکتی ہوں، لیکن اس وقت کے لیے شاید اسی میں خیر تھی. تو یہ بات مجھے ابھی سمجھ آ رہی تھی. ساتھ یہ جو پہلی لائن تھی نا، وہ قوت الایمان تظہر اذا كانت فی القلب، اس سے میں یہ موازنہ کر رہی تھی کہ ایک بندوق کا اور ایمان کا. تو جو بندوق ہوتی ہے وہ آج کل دیکھیں ہر کچھ عرصے بعد اپ گریڈ ہوتی ہے، اس کی رینج ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس میں گولی ڈفرینٹ ڈالی جاتی ہے. کلاشن کوف اب ایک ہے، ایک چھرے والی ہوتی ہے. تو مطلب ان کی بالکل ڈفرینٹ جا کے وہ ہٹ سائز، اس کا سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی جو انسان ہے، انفرادی طور پہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو میں کون سی بندوق ہوں، میرا ایمان کتنا پاورفل ہے کہ مجھے دیکھ کے ہی کوئی سامنے والا گھبرا جائے. کتنا روب ہے. ہاں، کتنا روب ہے میرے ایمان کا. بالکل. جب ایمان کی وجہ سے اندر قوت آتی ہے نا تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. ورنہ انسان چھوٹی سی مخالفت دیکھ کے بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی بھی کسی کی لکس ہی دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم حجاب اس لیے نہیں لیتے کہ لوگوں کی لکس ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو اندر ایمان نہیں ہے نا. ایمان ہو تو لکس کیا کہتے ہیں، پرواہی کیا لکس کی. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سینسیٹیو ہوں، مجھ سے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اندر قوت نہیں ہے نا. آپ کے قوت ہو تو بہت کچھ برداشت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک مزدور 2 من کی بوری سر پہ اٹھا لیتا ہے، آپ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ قوت کا فرق ہے نا، اس کے اندر وہ قوت ہے، ہمارے اندر نہیں ہے. ایک شخص لمبا قیام کر لیتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. فرق کس چیز کا ہے؟ قوت کا فرق ہے. تو جب قوت آ جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، پھر بڑی بڑی مشکلات بھی برداشت کر لیتا ہے. کبھی ہماری عقل میں تو یہ بات آتی ہی نہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کوئلوں پہ کس طرح اور وہ گرم ریت پہ کس طرح لیٹ جاتے تھے، نہیں نا سمجھ آتی. اور اس وقت تو وہ مان ہی جاتے کہ چلو ابھی تو میں جان چھڑاؤں، میری جان نکلنے لگی ہے. تو اس وقت بھی وہ کہتے احد احد، تم جو مرضی کر لو، میں نے تو یہی کہنا ہے. نہیں سمجھ آتی نا، ہماری عقل میں نہیں آتی. تو وہ ایمان تھا نا جس کی وجہ سے ان کے اندر ٹھنڈک تھی، چاہے باہر آگ تھی لیکن اندر ٹھنڈک تھی. اور ایمان نہ ہو یا ایمان کمزور ہو تو دل میں آگ لگی رہتی ہے، چاہے باہر ٹھنڈک ہی کیوں نہ ہو. سارے بھی حالات ٹھیک ہو تو انسان کو چین نہیں آتا. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا مال ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، یعنی پیسہ ہونا چاہیے، ہر چیز خرید سکتے ہیں آپ. استاذ اس میں جو پچھلی آیت سے ریفرنس میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ قلب دماغ یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. قلب جو ہے الگ ہی ہے. جی قلب جو ہے وہ ہدایت کو ایبزارب کرنے والی چیز ہے، جبکہ دماغ ایک ریشنل پارٹ ہے جو کہ چیزوں کو صرف اس کی ایک ظاہری کانٹیکٹس میں دیکھتا ہے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، عقل ہے بہوے تماشائے لبے بام ابھی، یعنی وہ تو ابھی بس کنارے پر ہی کھڑی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
یعنی کہ وہ محبت تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی اور توحید خالص تھی، تو ایمان کی قوت تھی، تو وہ آگ میں کود پڑے. لیکن اگر وہ عقل سے کام لے کے ان کا ایمان صرف دماغ میں ہوتا تو وہ تو کنارے پر ہی کھڑے ہو کے سوچ رہا ہوتا کہ کیا کروں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی ڈیسیژن میکنگ میں کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے. آپ ٹک ٹک ڈیسیژن لیتے ہیں، یہ کام پہلے کرنا چاہیے، یہ پہلے کرنا چاہیے، یہ زیادہ فائدے کا، یہ وہ. ہر چیز چونکہ آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے، آخرت میں زیادہ بڑا فائدہ کس میں، فوراً کیلکولیٹ کر لیتے ہیں آپ. جیسے دنیا میں جو بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں فوراً کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اتنی انویسٹمنٹ کروں گا کیا ملے گا مجھے، کروں کہ نہ کروں، یہاں کروں کہ وہاں کروں. اور وہ ان کے رائٹ ڈیسیژنز پھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق وہ آگے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں ویسے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں مگر بزنس کرنا نہیں آتا ہوتا، کیونکہ وہ اندر ہے ہی نہیں، وہ چیز وہ سمجھ ہی نہیں ہے. تو اس سے انسان کا جو فہم ہے، انسان کی جو سمجھ بوجھ ہے، وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے. منافقین جو تھے لا یشعرون، لا یعلمون، لا یفقہون، لا یشعرون، ان کی خوبیاں یہ بتائی جاتی ہیں قرآن میں. تو جب دل میں ایمان آتا ہے تو نظر بھی بدلتی ہے، یقین بھی پیدا ہوتا ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ سارے بہانے ہی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ بات ہوئی تھی نا کہ ہم متاثر ہوتے ہیں چیزوں سے، لوگوں سے اور حالات سے، سرکمسٹانسز سے، جس کی وجہ سے ہم اپنے گول پہ فوکس نہیں رہتے. اور صحابہ میں اور ہم میں یہی تھا. تو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ہر ایری گیری چیز سے متاثر ہو رہے ہیں تو بیسیکلی وی آر سلیوز. اور صحابہ لبریٹڈ تھے، دے ور ناٹ سلیوز. وہ متاثر نہیں ہوتے تھے کسی بھی بڑی سے بڑے، فرعون سے بھی نہیں متاثر ہوتے تھے، کسی بھی یعنی کوئی بھی وقت کا جو بھی تھا. اور اسی طرح استاذہ جیسے ابھی بات ہوئی اسٹیمنا کی، تو اسٹیمنا بھی آہستہ آہستہ اوور دا ٹائم بلٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی کوئی جا کے ریت پہ یا لیٹ جاتا ہے. یہ تو قدرتی بات ہے. جو دوڑنا چاہے اس کو پہلے چلنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ چلنا پڑتا ہے. ہم بعض اوقات بڑے ہائی گول سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. کوئی بھی علم ہو، مثلا تجوید آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس درجے کا پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو چھوٹے درجوں پر محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم یہ نقطہ بھی بھول جاتے ہیں. تو ایمان کے بھی بڑے درجے تک پہنچنے کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹیپس بڑی جلدی پار ہو جاتے ہیں. جیسے فرعون کے جو جادوگر تھے، ان کے دلوں میں جب ایمان آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. جو کرنا ہے کر لو، کیا کرو گے؟ زیادہ زیادہ اس دنیا کا فیصلہ کرو گے، بس اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، ہم تو آزاد ہو جائیں گے. بل ایمان و قسمان، ایمان دو قسم کا ہوتا ہے، نظری و عملی. ایک ہے نظریہ اور ایک ہے عمل، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل. فالنظری يحصل للانسان بطریق الکلام الصادر عن ثقۃ کما قال اللہ لموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بس نظری ایمان جو ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے انسان کو اس کلام کے ذریعے سے جو کسی ثقہ سے صادر ہوتا ہے. کسی سچے شخص سے جب آپ کوئی بات سنتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا بے شک میں ہوں اللہ، نہیں کوئی الہ مگر میں ہی، بس میری عبادت کرو اور نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات براہ راست اللہ تعالیٰ سے سنی تھی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ تو اگر کوئی اللہ کو سچا مانتا ہے تو پھر اللہ کی بات ماننے میں بھی دیر نہیں لگاتا. تو یہ انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ نظری ایمان کس طرح بڑھتا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. ثم اراد اللہ ان یبین لموسیٰ حقیقت الایمان عملیاً. پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایمان کی حقیقت کو عملی اعتبار سے واضح کریں. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْفَعَالُ الْقَادِرُ. اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دراصل کرنے والا، قدرت والا ہے. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.
اور یہ کہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ولا يعجزه شيء، اور اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی. وان جميع المخلوقات ليس بيدها شيء، اور یہ کہ ساری مخلوقات ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. وان الخلق والامر لله وحده لا شريك له، اور یہ کہ پیدا بھی اللہ نے کیا اور حکم بھی اللہ کا ہے، ایک اکیلے اللہ کا جس کا کوئی شریک نہیں. فقال سبحانہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الأولی. فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ بولے یہ میری عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی بہت فائدے ہیں. فرمایا اس کو پھینک دو اے موسیٰ. فَأَلْقَاهَا، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا. یہ ہے عمل. اللہ نے کہا عصا پھینک دو، وہ اتنے فائدے بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے پھینک دو اس کو. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھی. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا اب اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سبحان اللہ، سانپ کو پکڑ لو. سوچئے ذرا. لیکن اعتماد تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے، اس کو عصا ہی بنا دیں گے. تو اوپر نظری حکم تھا نماز کا، اور یہاں عملی حکم کروایا گیا، ایکٹیویٹی، پریکٹیکل. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح بندے کو آزماتے ہیں نا. ہم میں سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، قول سے، نظری، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، لیکن آپ کی ایک سنت کا اتباع نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا زبانی بہت محبت کے دعوے کرتے ہیں، اگر آپ ان کو ایک چھوٹا سا بھی کام کہہ دیں تو کر کے نہیں دے پاتے. نظری بہت کچھ ہے، عملی کچھ نہیں. تو ایمان بڑھتا ہے نظری طور پر بھی، احکام کی تعمیل کرنے پر، اور جس سچویشن میں اللہ ڈالے اس میں سے پار نکل کر. یہ جو ہماری زندگی میں امتحان اور آزمائشیں آتے ہیں، ہم سب کو کہیں نہ کہیں سانپ پکڑنے کا حکم ہوتا ہے. الفاظ میں نہیں ہوتا، لیکن بڑی مشکل کٹھن سچویشنز ہوتی ہیں، اور انسان اگر ان کو پکڑ لیتا ہے نا تو بس پار ہو جاتا ہے. پھر ایمان کے اگلے درجے پہ پہنچ جاتا ہے اس امتحان کے بعد. استاذہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیرت اہل اولا، وہ پہلے واپس پلٹ آئے پھر پکڑیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ ہو جائے پھر کروں گا. پھر اعتماد کہاں گیا؟ یہاں تو اعتماد ہے نا اللہ کی بات پہ. استاذہ یہ جو پیچھے بھی بات ابھی پڑھی اسباب والی، تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اسباب بدلتے بھی ہیں یا اسباب کے مخالف بھی کام ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے پھر قوت ایمانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسباب بھی انہی کے لیے بدلتے ہیں اور انہی کے حق میں بدلتے ہیں جہاں پہ ایمان کی قوت پہلے سے موجود ہے. وہ بدلتے ضرور ہے. ان مع العسر یسرا، سچی بات ہے بالکل کہ عسر کے ساتھ یسر ہے، لیکن ہم عسر میں پڑنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں یسر ہی یسر ہو، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں. السلام علیکم استاذہ. مجھے وہ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد.
کہ آپ پھر جتنی چاہے باتیں کر لیں، پھر آپ باہر سے جتنی سچائی دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس وہ عصا نہیں ہے نا، وہ ایکشن نہیں ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر آپ وہ وہیں پر ہی ٹھہر جائیں گے، وہیں رک جائیں گے. وہ سچائی آپ کے اندر تک نہیں جائے گی، اور آپ کا عمل اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ سچائی آپ کے اندر تک چلے گی. فجاء امر اللہ الی العصا، تو آ گیا اللہ کا حکم عصا کی طرف. فانقلبت فورا الی حیۃ تسعى، تو وہ پلٹ گئی فوری طور پر سانپ کی شکل میں جو دوڑ رہا تھا. ثم امرہ اللہ باخذها، پھر اللہ نے اس کو پکڑنے کا حکم دیا. فعادت بامر اللہ فورا عصا، تو وہ دوبارہ فوراً عصا بن گئی. وامرہ سبحانہ بالقائها، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اسے ڈال دیں. وہی نافعۃ فاطاع، تو وہ نفع دینے والی تھی تو آپ نے اطاعت کی. وامرہ باخذها وہی ضارۃ فاطاع، اور ان کو حکم دیا کہ اس کو لے لیں اور وہ نقصان دینے والی تھی تو فوراً اطاعت کی. لیعلم موسیٰ، تاکہ موسیٰ جان لیں، ان جمیع المخلوقات بید اللہ وحدہ، کہ ساری مخلوقات اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہ کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع مگر اللہ کے اذن سے، اللہ ہی کے حکم سے. ثم امرہ اللہ بادخال یدہ فی جیبہ، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالیں، گریبان میں ڈالیں. فادخلہا، تو انہوں نے ڈال دیا. فخرجت بیضاء ساطعۃ، تو وہ نکلا سفید چمکتا ہوا. من غیر عیب ولا برس، جس میں نہ کوئی عیب تھا نہ کوئی برس. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور ساتھ لگا لو اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے. تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید. من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے. آیتن اخرى، ایک اور نشانی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. دوسری نشانی. فرآ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت اللہ عملیاً فی قلب العصا حیۃ وإعادتها مرۃ اخرى، تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کو عملی اعتبار سے عصا کو سام میں بدلتے ہوئے اور واپس اس کے اصلی حالت میں پلٹتے ہوئے دوسری بار. وفی خروج یدہ بیضاء من غیر سوء، اور ان کا اپنے ہاتھ کو سفید نکلتے ہوئے دیکھنا بغیر تکلیف کے. وزاد ایمانہ بربہ، تو ان کا ایمان اپنے رب پر زیادہ ہو گیا. وقوی یقینہ، اور زیادہ قوی ہو گیا آپ کا یقین. واطمأن قلبہ، اور مطمئن ہو گیا آپ کا دل. وعلم نظریا وعملیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور انہوں نے نظری اور عملی طور پر دیکھ لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فلما حصل له کمال الیقین، پھر جب ان کو پورا یقین حاصل ہو گیا، ارسلہ اللہ الی فرعون، تو اللہ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا. فابا واستکبر، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. فانجى اللہ نبیہ، تو اللہ نے اپنے نبی کو نجات دی. واہلک فرعون وجنودہ، اور ہلاک کر دیا فرعون اور اس کے لشکروں کو. بامر واحد، ایک ہی حکم کے ساتھ. ووقت واحد، اور ایک ہی وقت میں. والدنیا محل تکمیل الایمان والاعمال والاخلاق، یہ دنیا ہے جگہ ایمان کو مکمل کرنے کی، اعمال کو مکمل کرنے کی، اخلاق کی تکمیل کرنے کی. جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، قبرستان میں جا کے کچھ نہیں ہو سکے گا. فمن اجتہد لتکمیل تلک الصفات فی نفسہ صار فی مرتبۃ الابرار والصالحین، تو جس نے جد و جہد کی ان صفات کو مکمل کرنے کی اپنی ذات میں، تو وہ ہو گیا ابرار اور صالحین کے مرتبے پر. ومن اجتہد لتکمیلها فی نفسہ وفی غیرہ من الناس، اور جس نے جد و جہد کی اس کو مکمل کرنے کی اپنے اندر بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی، ان کی بھی تربیت کی، صار فی مرتبۃ المقربین، تو وہ ہو گیا مقربین کے مرتبے پر. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون،
آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں. یعنی صرف اپنی ذات تک نہیں رہتے بلکہ آگے جاتے ہیں, دوسروں تک بھی بات پہنچاتے ہیں. یہی لوگ دراصل مقرب لوگ ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں. اپنا علم اپنے تک نہیں رکھا, صرف اپنی ذات تک نہیں. مثلا اگر آپ کو قرآن مجید بہت اچھا پڑھنا آ گیا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دن میں بیٹھ کے روز 10 سے پارے پڑھ لیں, بہت اچھی بات ہے, عبادت ہوگی, بڑی خوشی بھی ہوگی, اور تھوڑی تکلیف تو ہوگی مگر اتنی تکلیف نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور آپ جائیں اور کسی کو پڑھائیں اور سر کھپائی کریں, اور آگے سے کوئی بات نہ مانے, کوئی ایٹیٹیوڈ دکھائے, کوئی باتیں سنائے اور کوئی کسی طرح منفی باتیں کرے, سارا کچھ سیکھ سکھا کے بھی ذرا سا احسان بھی نہ مانے اور الٹا جھوٹے الزام بھی لگا دے. تو ایسے میں صبر کر کے اپنا کام انسان جاری رکھے تو یہ ابرار اور صالحین سے بھی بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے صرف اپنے تک نہیں رکھا, دوسروں کو بھی دینے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے. اور بہت سے لوگ آپ میں سے دیکھیں کیا ہوتا ہے, کورس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد چپکے سے گھر چلے جاتے ہیں, پلٹ کے کبھی نہیں آتے اور کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے. ہاں اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, اور یہ کہ اپنی تلاوت اور اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن مقربین کے درجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ انسانوں کی خدمت کے لیے بھی کچھ کریں. اور سب سے بڑی مشکل وہیں سے آتی, یعنی جتنا لوگ تنگ کرتے ہیں نا آپ کو, اتنا کوئی اور نہیں کرتا. ایک یہ ہے زندگی کہ آپ پڑھیں لکھیں سب, شادی وادی کچھ نہ کریں, اپنی زندگی میں اپنا روٹین, اپنی لائف, اپنی صحت, اپنا سب کچھ کھائیں پیئیں, آرام کریں اور اپنی عبادت کریں, ذکر اذکار کریں, رابعہ بصری بن جائیں, اچھی بات ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ شادی کریں, بچے پیدا کریں, شوہر کی بھی سنیں, بچوں کے بھی موڈز دیکھیں اور ان کے لیے روئیں اور دعائیں کریں اور ان کے ساتھ بھی کھپیں کپائیں اور ساتھ اوروں کی بھی فکر کریں, تو یہ زیادہ مشکل زندگی ہے نا, یہ جہاد ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے, آپ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں, مقربین بننا ہے یا صرف صالحین ہی ٹھیک ہے؟ بھائی چلو صالحین تو ہے نا, ہم میں کیا کمی ہے, ہم نیک نہیں ہیں, آپ کو ہم خراب نظر آتے ہیں. پچھلے دنوں میں کسی کو بہت سمجھا رہی تھی کہ کورس کر لیں, تو آخر کیوں, کیا اتنا ہی ضروری ہے قرآن پڑھنا؟ اس کے بغیر ہم اچھے انسان نہیں ہو سکتے؟ بھی بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن پڑھ کے جو ہو سکتے ہیں وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. روشنی اور اندھیرے کا بڑا فرق ہے. ایک ہے ادھار مانگی ہوئی روشنی, ادھر ادھر سے باتیں سن کے آپ نے زندگی کی راہ دیکھ لی, اور ایک ہے کہ آپ خود پڑھ رہے ہیں اور آپ کو روز ایک نئی روشنی ملتی ہے, ایک نئی سوچ ملتی ہے, دماغ کھلتا ہے, دل کھلتا ہے. یہ دو زندگیاں بالکل مختلف ہیں. استاذہ یہ ہم میں سے ہر شخص نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایک خود پڑھنا ہوتا ہے اور ایک کسی کو پڑھانا ہوتا ہے. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ کہا تھا نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے, تو مشاہدہ کرنے کے بعد جو یقین پیدا ہوتا ہے نا اس بات کا, وہ ویسے نہیں ہوتا. تو ہم عموماً سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اللہ ضرور مدد کرے گا کہ جو اس کی مدد کرے گا, لیکن وہ بات سمجھ نہیں آتی جب تک انسان اس کام کو کرنے نہیں لگتا. استاذہ اگلے دن میرے کوئی خاتون تھی, وہ اپنی پریشانیاں بتا رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ فارغ تھی تو میں ان کا استغفار کثرت سے کیا کریں نا. تو کہنے لگی ہاں باجی میرے بڑے گناہ ہیں, میرے بہت گناہ ہیں نا, یعنی میں استغفار کا مجھے کہہ رہی ہیں شاید میرے گناہ ہیں. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے, تو ہم سب کو کرنی چاہیے کہ یہ ایک حل ہے ان مسائل اور مشکلات سے نکلنے کا. استاذہ یہ جو بھی ہم نے یہ پڑھا ہے نا, وَالدُّنْيَا محل تکمیل الایمان والایمان والاخلاق, اس کو یہ جگہ ہے تکمیل کی ایمان, اعمال اور اخلاق کی, لیکن ہم نے تو اس کو آگے کا سوچا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں آئے گی تو دیکھی جائے گی, یہاں مکمل نہیں کرتے. ہمیں سے کوئی بھی اپنے ایمان اور اس سے مطمئن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن سٹل ایفرٹ بھی نہیں ہے, تکمیل کی بھی کوشش نہیں کرتے. جو یہ آیت ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ,
یہاں پہ بھی ہاتھ کا ذکر ہے، اور پھر ثم امر اللہ بادخال یدیہ فی جیبہ، وہاں پہ بھی ہاتھ ہی کا ذکر ہے کہ جب ہم ایک چیز پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ عصا پہ ریلائی کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا اللہ کے حکم پہ، تو اللہ نے اسی ہاتھ کو، خالی ہاتھ کو ایک روشن دوبارہ سے ایک معجزہ بنا دیا. تازہ اس میں یہ جو چیز سب سے شروع میں مثال بیان کی گئی نا کہ یہ بندوق کی، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بندوقیں تو بھر لیتے ہیں، پھر جا کے الماری میں سنبھال لیتے ہیں، جب فائر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو سب فائر نہیں کرتے. اور جیسے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا ایمان دیا گیا اور پھر ان کو فرعون کے پاس بھیجا گیا کہ یہ ہے ٹائم ٹو فائر، تو ہم اصل میں یہ کرتے ہیں کہ اپنی بندوقیں بھر کے اور اندر الماری میں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. بالکل، اور پھر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز جو ٹھہر جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی. کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. وعلامۃ الایمان الکامل، کامل ایمان کی علامت، ان نتوجہ الی اللہ وحدہ فی جمیع امورنا، کہ ہم اللہ وحدہ کی طرف متوجہ ہوں اپنے سارے معاملات میں. فہو قاضی الحاجات البشر وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی انسان کی ساری ضروریات پوری کرنے والا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وَنَفْعَلُ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی تِلْكَ الْحَالِ، اور ہم کریں وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا. حال سے مراد اس حالت میں جو ہم پر گزر رہی ہے. فَأَوَامِرُ اللَّهِ كَالْحَبْلِ، اللہ کے احکام رسی کی طرح. الَّذِي يَتَمَسَّكُ بِهِ الْغَرِيقُ، جس کو ایک ڈوبنے والا پکڑے ہوئے ہو. فمن تمسک بحبل اللہ نجا وافلح، تو جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا وہ نجات پا گیا اور فلاح پا گیا. ومن توجہ الی المخلوق خذلہ اللہ بہ واذلہ، اور جو مخلوق کی طرف متوجہ ہوا اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اسی کے ساتھ اس کو رسوا کیا. وکل الناس غرقا، یہ جو غرقہ ہے نا یہ مؤنث ہے، تمام لوگ غرق ہونے والے ہیں. الا من تمسک بحبل اللہ واعتصم بہ، مگر جو اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کو مضبوط تھام لے، باقی سب ڈوب جائیں گے. فبالجہد للدین یقوی الایمان، دین کے لیے جدوجہد کرنے سے ایمان قوی ہوتا ہے. وبقوت الایمان تقوی الاعمال، اور ایمان کی قوت سے اعمال مضبوط ہوتے ہیں. وبقوت الایمان والاعمال یقوی الدعاء، اور ایمان اور اعمال کی قوت سے دعا میں قوت آتی ہے. وبالدعاء تقضی الحوائج، اور دعاؤں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، قریب میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر اعتماد کریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. بہت ہی اچھی طرح اس بات کو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، حاجتیں پوری کیسے ہوتی ہیں. جب انسان کی دعا میں قوت ہوتی ہے، اور دعا میں قوت عمل سے آتی ہے، ایمان سے آتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو مواقع ہیں وہ کون کون سے ہیں. جیسے نماز کے بعد، تو اب نماز آپ نے عمل کیا نا، قرآن پڑھنے کے بعد عمل کیا آپ نے، روزے کی حالت میں عمل کر رہے ہیں آپ، حج کرنے کے موقع پر، طواف کے وقت، منا، عرفات وغیرہ میں. تو یہ سارے مقامات پر ایسے گھر بیٹھ کے تھوڑی پہنچ جاتے ہیں، وہاں جانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، محنت لگتی ہے. تو پھر جو رمضان میں دعائیں مانگنے میں لطف آتا ہے، یا تکمیل والے دن دعا کے اندر جو ایک رکت آتی ہے وہ عام دنوں میں نہیں آتی. تو جب انسان کچھ کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے تو ترقی کرتا ہے، تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا
يؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ ابھی پیچھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور اسے رکھ دو پھر اسے پکڑ لو، تو اس میں بھی دیکھیں وہ یہی آ رہا ہے نا کہ وہ اطاعت کرتے گئے تو پھر ان کو ایمان کی قوت نصیب ہو گئی، یقین پختہ ہو گیا. پھر جب وہ یقین پختہ ہوا تو ان کے اندر اور اسٹرینتھ پیدا ہوئی کہ جا کے فرعون جیسے عام لفظوں میں اس قوت کو ہم کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں کہ پھر وہ کانفیڈنس ہوتا ہے تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیپ لے لیتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں کر لیتے ہیں. جی ہاں بالکل. وَكُلَّمَا قَوِيَ الْإِيمَانُ، اور جب بھی ایمان قوی ہوتا ہے، جاءت متطلبات الایمان سہلۃ کالطاعات، تو ایمان کے تقاضے آسان ہو جاتے ہیں جیسے اطاعت کرنا. ایمان مضبوط ہوتا ہے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ضَعُفَ الْإِيمَانُ ثَقُلَتِ الطَّاعَاتُ، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اطاعت بڑی بھاری ہو جاتی، نماز بھاری ہو جاتی ہے اور اس طرح کے کام بھاری ہو جاتے ہیں. وجاءت الرغبۃ فی المعاصی، اور گناہوں کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے. وَإِذَا اقْتَرَنَتِ الْأَعْمَالُ بِالْإِيمَانِ جَاءَتِ الطُّمَأْنِينَةُ وَالسَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جب مل جاتے ہیں اعمال ایمان کے ساتھ تو اطمینان اور دنیا اور آخرت کی سعادت آ جاتی ہے، خوشبختی مل جاتی انسان کو. وَإِذَا اقْتَرَنَتِ الْمَعَاصِي بِالْإِيمَانِ، اور جب ایمان کے ساتھ گناہ شامل ہو جاتے ہیں، جاءت المصائب، مصیبتیں آ جاتی ہیں، اللہ رحم کرے. نقداً فی الدنیا قبل الآخرہ، نقد و نقد، دنیا میں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مصیبتیں آنے لگتی ہیں. کما حصل للصحابۃ فی غزوۃ احد، جیسے صحابہ کو غزوہ احد میں مصیبت آئی. وفی غزوۃ حنین، اور غزوہ حنین میں. فاولا تسلب الطمأنینۃ من القلوب، اللہ اکبر، یعنی سب سے پہلے گناہوں کے نتیجے میں دلوں کا اطمینان سلب کر لیا جاتا ہے، آپ کے دل کا چین اور قرار ختم ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا سب کچھ ہے پر دل کو سکون نہیں، دل میں ایک بے چینی رہتی ہے. وطاعت الہموم، اور افکار اور فکر و فاقہ لگ جاتا ہے. لیستغفروا ویتوبوا، تاکہ لوگ استغفار کریں، توبہ کریں. فاذا لم يرجعوا الى الحق، پھر جب وہ حق کی طرف نہیں پلٹتے مصیبت کے باوجود. واستمروا في المعاصی، اور گناہوں میں پڑے رہتے ہیں. تحولت المصائب والہموم الى الاسباب کالاموال والاولاد لیتوبوا الى اللہ، تو وہ مصیبتیں اور ہموم جو ہیں وہ مال اور اولاد میں آ جاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں. فالاولی فضائل والثانیہ ابتلاء بالفضائح لعلہم یتوبون، تو پہلا جو ہے وہ فضائل ہے، پھر ابتلاء بالفضائح. فضائح ہوتا ہے یعنی کہ شرمندہ کرنے والی یا تکلیف دہ چیزوں کے ساتھ آزمائش آنا تاکہ وہ توبہ کر لیں. اب آگے ہم دیکھیں گے بہت زبردست طریقے سے انہوں نے تدبر کیا ہوا ہے قرآن میں کہ کس طرح فرعون کو سارے مواقع ملے اور کس طرح اس نے جب انکار کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.